ایک شخص اچانک ہمارے سامنے آیا، ہماری مجلس میں داخل ہوا، جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور اس کے بال بہت کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفری، اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے کپڑے اور بال غبار آلود ہو جاتے تھے، کیونکہ رستے کچے تھے اور گرد و غبار ہوتا تھا، اور پھر عرب کے اندر تو ریت ہے بہت، وہاں سبزہ کم ہے، خشکی زیادہ ہے، دھول زیادہ ہے۔ سعودی عرب کا جو مطلع ہے نا، وہ ابر آلود نہیں غبار آلود ہے۔ یہاں کا مطلع ابر آلود ہے، بات آگے، یہاں کا مطلع ابر آلود ہے، وہاں کا مطلع غبار آلود ہے، ایک سیم ہی چیز ہے، مگر پتہ نہیں ان کو چاند ساری دنیا سے پہلے کیسے نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو آدمی آیا اس پر سفر کے آثار بالکل نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی ہے کون۔ اگر یہ باہر سے آیا ہے تو پھر اس پر سفر کے آثار کیوں نہیں، اور اگر یہ یہیں کا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا کیوں نہیں۔ مدینہ شریف کو بڑا شہر تو تھا نہیں، اس زمانے میں ایک چھوٹا سا شہر تھا، تو ہر بندہ دوسرے بندے کو پہچانتا تھا۔ تو اس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، یعنی کوئی غبار نہیں تھا، اور اس کے بال بالکل کالے تھے۔ اور یہ تو آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھا، وہ حضرت جبریل امین تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ تو ان کے بال بہت کالے تھے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی کالیہ زلفہ بھی کہتے ہو، ساتھ میں نور بھی کہتے ہو، نور کالا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکات شریف ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھ لو، حضرت جبریل امین اللہ کا نور ہے کہ نہیں؟ جی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ سخت کالے بال تھے ان کے۔ جی، تو جبریل امین اگر نور الہی ہو کر کالے بالوں کے ساتھ آ سکتا ہے تو رسول پاک بھی نور ہو کر کالی زلفوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، وہ حضور علیہ السلام کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے جھکا لیے، دورے کر لیے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر اس طرح رکھ لیا جیسے کہ آدمی نماز کی حالت میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وہ ایسے آ کے اکڑ کے نہیں بیٹھا، بے توجہی اور بے پرواہی اور لاپرواہی والی کے انداز میں نہیں بیٹھا، باقاعدہ گھٹنے ٹیک کے اور اپنے رانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ آپ ایسے بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ یہ نماز کی حالت ہے جی، نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گیا، آیا ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دین سکھا رہا ہے، اور دین کا پہلا کرینہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کیسے بیٹھو جی، تو نماز کی حالت تھی جی۔ یہاں بات آگے میں کر دوں کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواجہہ شریف سرکار کی جاری شریف کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جی، ہم جو اہل محبت اہل ایمان، اور شروع سے لے کر امام مالک نے یہی فرمایا ایسے کھڑے ہو ایسے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی تم نے تو نماز کی حالت کر دی ہے، تم تو نماز کی حالت کر دی ہے، تم تو نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے، تو یہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، یہ تشہد بھی نماز کا رکن ہے کہ نہیں؟ یہ تشہد بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر اس میں نماز کی حالت شرک نہیں ہے تو
قیام میں ہمارا اس طرح کھڑا ہونا کیسے شرک بن گیا؟ جی ایک ہی چیز ہے نا. پھر کہتے نہیں نماز سے مشابہت ہوگی. کیسے نماز سے مشابہت ہو گئی؟ جب حضور علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آدمی کی پشت کعبہ کی طرف ہوتی ہے، چہرہ اس کا سرکار کی طرف ہوتا ہے اور پشت اس کی کعبہ کی طرف ہوتی ہے. کیا کوئی نماز ایسی ہے کہ جس میں پشت کعبہ کی طرف ہو؟ جی لوگوں کیسا ہے سوال. زبردستی وہاں لوگوں کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حضور کو اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور ادھر سے آتے ہیں اور اب ہاتھ کھولو شرک ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہوں. میں بہرحال ایک درمیان میں چونکہ حدیث سمجھاتے ہوئے بات آگے میں نے کر دی ہے. تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر اس طرح رکھ کے نماز کی حالت میں بیٹھ گیا. وقال اور عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پھر تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رمضان رکھ اور حج بیت اللہ کر اگر تو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے. قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے. فعجبنا له يسأله ويصدقه، کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعجب میں آئے. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پوچھتا ہے ساتھ میں پوری تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے کہ اس کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے کہ پوچھتا ہے، حضور بتاتے کہتے بالکل صحیح ہے. قال پھر کہنے لگا فاخبرنی عن الایمان، کہ حضور مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. پہلا کیا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، اب کیا سوال ہے کہ ایمان کیا ہے. گویا ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام تو حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا جو آپ نے سنا. اب سے پوچھا ایمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور قیامت پر تو ایمان لائے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو یہ ایمان لائے کہ اللہ کی تقدیر برحق ہے، ہر نیکی بدی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر تو ایمان لائے. یہ ہے ایمان. تو اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہوا کہ ایمان دل کے فعل کا نام ہے. ایمان کا دل سے تعلق ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کتابیں اتاری ہیں، جو رسول بھیجے ہیں، ان سب پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان لایا جائے. اور اسلام کا ظاہری جسم سے تعلق ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور دیگر سارے ارکان جو اسلام کے، اسلام کا سارے جسم سے تعلق ہے، ظاہری وجود سے تعلق ہے، اور ایمان کا دل سے تعلق ہے. جی اچھا، پھر آگے حدیث کو ختم کرتے ہیں. کیا لگا صدقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے احسان کیا ہے. تیسرا سوال، احسان کیا ہے؟ احسان کا سادے لفظوں میں معنی ہوتا ہے اخلاص. اس احسان کا معنی اخلاص، نیت کا خالص ہو اللہ کے لیے. فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعة، کہنے لگا پھر مجھے یہ بتاؤ یا رسول اللہ کہ قیامت کب آئے گی، سبحان اللہ، قیامت کے بارے میں بتاؤ. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. ہائے ہائے، واہ واہ. یعنی بات کو چھپا دیا.
کہ سوال وہ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مطلب یہ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ چیز راز کی ہے، اللہ کا راز ہے قیامت نے کب آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. ہاں فرمایا، ہاں اس نے پھر کہا کہ اگر اس کا وقت کب آئے گی نہیں بتایا جا سکتا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِمَارَاتِهَا، یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. جب قیامت آنے والی ہوگی تو ماحول کیا ہوگا، اس وقت دنیا کا دستور کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے. فرمایا یہ بڑی عظیم الشان باتیں ہیں. فرمایا ان تالد الامۃ ربتها، جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. جی لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو ماں ہوگی اس زمانے میں مثل لونڈی کے ہوگی، اور اس کے وطن سے جنم لینے والی اس کی بیٹی اس کے اوپر ایسے حکومت کرے گی کہ جیسے کہ وہ اپنی لونڈی کے اوپر حکومت کرتی ہے. یعنی اس زمانے میں والدین لونڈیوں کی طرح ہو جائیں گے اور اولادیں ان کے اوپر ایسے حکم چلائیں گے جیسے کہ مالک لونڈیوں پر حکومت کرے گا. یعنی الٹا ہو جائے گا مسئلہ. یعنی بے ادبی بزرگوں کی اس قدر ہو جائے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرُّعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں والے، ننگے جسموں والے، بکریاں چرانے والے، یعنی بالکل گئے گزرے لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتی نہیں، جن کے جسم پہ کپڑا نہیں، اور بکریاں چرانے والے لوگ یتطاولون فی البنیان، دیکھتے دیکھتے محلات کھڑے کریں گے. جی محلات کھڑے کر لیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں پیسہ یکدم آ جائے گا. اور یہ حدیث چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں فرما رہے ہیں، یہ سعودی عرب پر سب سے زیادہ یہ منطبق ہوتی ہے. لوگ بکریاں چرانے والے تھے، وہاں تیل نکلا یکدم تو وہ بڑے بڑے محلات میں جا کر بیٹھ گئے. اور ابھی بھی وہ چرواہے ہیں، عقل کے لحاظ سے وہ ابھی بھی چرواہے ہیں. میں سعودی عرب ایک سال رہا ہوں قرآن پاک پڑھانے کے لیے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز کے اوپر وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی، اور انہیں لمبا جبہ پہنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک خنجر رکھا ہوتا ہے. خنجر، وہ خنجر تھا کہ کسی زمانے میں اس سے وہ جنگلوں میں اپنی بکریوں کے لیے وہ ٹہنیاں کاٹا کرتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے. وہ ان کی ٹریڈیشن ہے، وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے. وہ نشانی پرانی، اب بکریاں تو نہیں چراتے وہ، لیکن وہ بکریاں چرانے والی نشانی ابھی ان کے جبے کے نیچے ہوتی ہے. تو بکریاں چرانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچانک وہ محلات کے مالک ہو گئے. ثم انطلقا، پھر وہ آدمی چلا گیا. فلبثت مليا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ چند دن میں اسی بارے میں سوچتا ہی رہا کہ پتہ نہیں کون آدمی تھا، کہاں سے آیا تھا. بڑے اس نے عجیب سوال کیے تھے، بڑے گہرے سوال کیے تھے. تو نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے یا عمر وتدری من السائل، اے عمر جانتا ہے تو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، فرمایا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ حضرت جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت میں کب آنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ سکھانے. اس حدیث پاک سے ہمیں بہت ساری معلومات
اور علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي